السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں ایک واقعہ بیان کرنے والا ہوں جو بالکل ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ واقعے کو آپ غور سے سنیے گا، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ اس کے بعد ایک میں پوائنٹ والی بھی بات کرنے والا ہوں جو ہماری زندگی میں بہت کچھ سمجھنے کو ملنی ہے، بہت کچھ چینج کرنے کو مل سکتا ہے۔ واقعہ مختصر یوں ہے: ایک مچھلی فروش تھا۔ وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، بیچتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک مچھلی بچی۔ اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ آپ اسے بنائیں تو ہم خود استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس کی بیگم نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا ہیرا نکل آیا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو اس کی بیگم نے کہا کہ آپ اسے سیل کریں، اس کے بعد ہم بہت کچھ امیر ہو سکتے ہیں، بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ شہر سنیارے کے پاس گیا۔ جب سنار کے پاس گیا تو اس نے اس کو دیکھا تو وہ ایماندار شخص تھا۔ اس نے کہا اس کی قیمت میں بالکل ہی نہیں ادا کر سکتا، سب کچھ بیچ کر بھی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اس کی قیمت دے دے۔ اس کے بعد چنانچہ وہ اپنے ایریے کا جو سب سے بڑا شہر تھا وہاں پہ گیا۔ تو سنار نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، چاہے میں سب کچھ اپنا بیچ دوں۔ اس نے کہا کہ آپ کسی بادشاہ وزیر کے ہاں لے جائیں، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ تو لہٰذا وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے جب اس ہیرے کو دیکھا تو اس نے بھی ایمانداری کے ساتھ اسے یہی بتایا کہ بھائی میں آپ کے ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہوں، اگر آپ نے مجھے ہی فروخت کرنا ہے تو پھر میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ میرے محکمہ مال کے اندر چلے جائیں، مطلب محل میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ کو 6 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس 6 گھنٹے کے اندر جتنا خزانہ اٹھا سکتے ہو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد اس کو محل میں بادشاہ کی شرط کے مطابق داخل کر دیا گیا۔ جب وہ محل میں گیا وہاں دیکھا کھانوں کی بہت زبردست خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کہاں شاہانہ کھانے اور کہاں ہمارے گھر کی دال روٹی، تو لہٰذا میں آج بہترین پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں۔ اس نے کھانا شروع کیا اور بہت اچھا خاصا کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ سامنے بیڈ ہیں، لیٹنے کے لیے بہترین جگہ ہیں، تو لہٰذا سوچا کہاں چٹائیوں پہ سونے والا، اور آج یہاں بادشاہ کے ہاں بیڈ پہ سونے کا موقع مل رہا ہے، تو لہٰذا میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ چونکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکا تھا، اب جب وہ بیڈ پہ جا کے لیٹا تو اس کو آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد بادشاہ کی شرط کے مطابق جیسے ہی 6 گھنٹے پورے ہوئے تو اس کے خادموں نے اسے کان پکڑ کر اٹھا دیا کہ بھائی 6 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں، لہٰذا باہر چلو۔ تو اس کے بعد اس نے کہا 6 گھنٹے تو پورے ہیں لیکن میں نے تو ابھی کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کی شرط کے مطابق آپ کچھ نہیں لے سکتے، کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، لہٰذا باہر چلو۔ تو وہ ہاتھ ملتے ہوئے گھر کی طرف لوٹا اور یہی سوچتے ہوئے کہ کاش 6 گھنٹوں میں میں خزانہ اتنا تو اٹھا سکتا تھا کہ میں اس جیسے ہزاروں لاکھوں کھانے کھا سکتا تھا، اس جیسے میں ہزاروں بیڈ بنا سکتا تھا، اس جیسے میں محل بھی بنا سکتا تھا، لیکن افسوس میں نے صرف ایک ہی کھانا کھایا اور وہاں تھوڑی دیر آرام کیا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں لے کے آ سکا۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اس کی بھی ایک لیمٹ ہے۔ اس لیمٹ کے اندر ہمیں خزانے لوٹنے کا موقع ملا ہے، اور ہم دنیا کے کھانوں پہ بچھڑے ہوئے ہیں، کھانوں پہ پڑے ہوئے ہیں، یہاں زیادہ سے زیادہ پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں زیادہ سے زیادہ آرام آرائش کی زندگی گزارنے کی سوچتے ہیں، محل بنانے کی سوچتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مچھلی فروش کی طرح پھر یہاں سے ہاتھ ملتے ہوئے جائیں۔ تو لہٰذا اس میں سبق ہے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ ہم خزانے لوٹیں،
کیونکہ ہم نے آخرت میں رہنا ہے، آخرت کی زندگی میں جانا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے لیے ہم جتنا اکٹھا کر سکتے ہیں کریں، یہاں کے کھانوں اور یہاں کے آرام سکون کو ہم چھوڑ دیں۔ اور ویڈیو کے شروع میں جو ایک میں نے پوائنٹ والی بات بتائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا لیکن ہم نے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیکیاں تو بہت ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، ہم اتنے گناہ تو کیے نہیں، تو لہٰذا ہم جانتے ہیں۔ نہیں، ہم اس بات کو سوچیں کہ ہماری نیکیاں ہزاروں لاکھوں میں ہوں لیکن ان میں وزن کب ہے؟ وہاں لاکھوں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی، اور ان نیکیوں میں ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو نیکیاں ہیں اس میں وزن ہی کتنا رکھا ہے۔ اگر ہم کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، 20 لوگوں کو جمع کر کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ بہت ہی سخی لوگ ہیں، بہت ہی بانٹنے والے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کہے گا کہ میرے ساتھ بڑا اچھا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھو، جو بھی ہم کام کریں دل سے کریں، اخلاص سے کریں، اس کے اندر وزن بنائیں تاکہ کل کو ہماری جب نیکیاں تولی جائیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ وزن ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہماری نیکیاں تو ہزاروں لاکھ ہوں لیکن جب تولنے لگے تو اس کے اندر پلے ہی کچھ نہ ہو۔ تو یہ دونوں باتیں ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے میری یہ بات، میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔